آداب دوستو، کافی تاخیر سے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کلام کرنے سے بہت بہتر ہے کہ ابھی میں سننے پر اور پڑھنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھوں، لیکن پچھلے 2-3 دنوں میں کچھ ایسا ہوا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں آپ سے بات کرنے آ گیا ہوں۔ 28 مئی 1998 کو چاغی کے مقام پر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے خود کو ایٹمی طاقت ڈکلیئر کر دیا تھا۔ ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر جو ہے وہ ریاستی سطح پہ منایا جاتا ہے۔ اس دن کی چھٹی بھی ہوتی ہے۔ اس سال جو ریاست نے اشتہار شائع کیے اس دن کی مناسبت سے، ان اخبارات میں، ان اشتہارات میں سیاستدان بھی تھے، فوجی جرنیل بھی تھے، لیکن پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے جنہیں خالق سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان اشتہارات میں نہیں تھے۔ وزیر اعظم کے مشیر نے ایک انٹرویو میں آ کر کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے قومی ہیرو نہیں ہیں، بلکہ ہمارے قومی ہیرو تو نواز شریف ہیں۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا جب خان صاحب کو اس طرح نظر انداز کیا گیا ہو۔ یہ 2000 کے بعد سے، خاص کر 9/11 کے بعد سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے صرف ایک ہی وجہ سمجھ میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں بھوپال سے یہاں آیا ہوں، میں مہاجر ہوں، اس لیے شاید یہ لوگ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہے ہیں۔ بہرحال آج ہم خان صاحب کے حوالے سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے غور کرنے پہ جو چیزیں مجھ پہ کھلی ہیں، میرے نزدیک خان صاحب کے 4 جو ہے وہ حریف ہیں، یا ان کو کہہ لیں نکتہ چیں ہیں، یا خان صاحب پر معترضین ہیں۔ نمبر 1، اٹامک انرجی کمیشن یا دیگر اس نوعیت کے دفاعی ادارے، یا خان صاحب کے وہ ساتھی جو اس پروجیکٹ میں ان کے ساتھ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ریاستی پالیسی ہے، ریاستی حکمرانوں کا رویہ ہے، خصوصاً مشرف کے اقدامات ہیں جو انہوں نے خان صاحب کے خلاف اٹھائے۔ تیسرے نمبر پر سیاستدان ہیں، اس میں بھی خصوصاً ایک جماعت نون لیگ، وہ بھی خان صاحب کے جو ہے وہ خلاف نظر آتی ہے، بلکہ پیش رہتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کچھ مخصوص سیکولر طبقہ ہے، اس کے بھی خان صاحب پہ کچھ اعتراضات ہیں۔ تو ایک ایک پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو خان صاحب کا حریف طبقہ ہے، یا نکتہ چیں ہے، یا معترض ہے، وہ اٹامک انرجی کمیشن ہے، ایک ادارہ، اور اس طرح کے کچھ اور دفاعی ادارے یا کچھ لوگ ہیں۔ ان کا اعتراض کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جب آپ کے اندر سے کوئی اختلاف کر رہا ہو تو وہ بات کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کمیشن کا اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب نے یہ سارا پروجیکٹ اکیلے نہیں کیا، لیکن انہیں کریڈٹ بہت زیادہ اس کا لیا ہے۔ گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کسی اور کو کریڈٹ نہیں دے رہے، وہ سارا کریڈٹ خود لے رہے ہیں، جبکہ ہم پہلے سے یہاں کام کر رہے تھے، ہمارا بہت کچھ یہاں لگا ہے، خان صاحب نے بھی تھوڑا بہت اس میں دیا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں کریڈٹ نہیں دیا۔ تو یہ ایک وجہ بنی ہے خان صاحب پہ اعتراض کرنے کی۔ اچھا، بات پھر آگے بڑھی تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ خان تو سائنسدان ہی نہیں ہے، اور ایٹمی سائنسدان تو بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر ظاہر باتیں ایسی چلتی ہیں جیسے مخالفین کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ نکات جو ہے پیش خدمت ہیں۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ خان صاحب بہت بڑے سائنسدان تھے، لیکن جو کام انہوں نے کیے وہ کچھ یوں ہیں۔ خان صاحب میٹلرجسٹ تھے، ان کی PhD بھی اسی پہ ہے۔ سٹیل پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور آپ کے اس جوہری پروگرام میں سٹیل کا، خاص کر روٹر کا بہت بڑا کردار رہا ہے، جو یہاں نہیں ہو پا رہا تھا۔ خان صاحب اس کے ماہر تھے۔ دوسرا کام جو بم بنانے میں، ایٹم بم بنانے میں جس کو دل کی حیثیت حاصل ہے، وہ ہے یورینیم انرچ کرنا۔ خان صاحب نے ہالینڈ میں یہ کام سیکھا۔ وہ دستاویزات جب ان کو ترجمہ کرنے کے لیے دی گئی، ان کی بیگم ڈچ جانتی تھی، انہوں نے اس کی نقول تیار کی، انہیں سمجھا، انہیں جانا، اور وہ آپ تک پہنچائی انہوں نے۔ 2 کام ہیں، لیکن دونوں سے جو بڑا کام ہے خان صاحب کا، وہ یہ ہے کہ خان صاحب وہ ساری ہرارکی سمجھ گئے جس کے ذریعے سے چیزیں جہاں جہاں سے منگوائی جا سکتی تھی۔ نہ صرف سمجھے، بلکہ انہوں نے وہ ہرارکی قائم کی، اور جس کو خان نیٹ ورک کہا جاتا ہے۔ جو چیز جہاں سے ملتی تھی، انہوں نے اس کو پورا ایک چین تیار کر لیا، اور وہ چیزیں آپ تک پہنچنے لگی۔ انہوں نے اپنے سائنسدانوں کو کھلی اجازت دے رکھی تھی، ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جو چیز ڈیمانڈ کی گئی انہوں نے پیش کر دی۔ یہ خان صاحب کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا۔
اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کے ہیڈ ہیں. جب آپ کسی پروگرام کے سربراہ ہوتے ہیں، آپ کچھ نہ بھی کریں تب بھی کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. تو ڈاکٹر خان نے تو اس میں کافی کچھ کیا بھی تھا اور بہت اہم کیا تھا اور بنیادی کیا تھا. اس سے آگے چل کر خان صاحب پہلا قدم اٹھانے والے آدمی ہیں. تو اولیت کا شرف جو ہے وہ کسی کسی کے حصے میں آتا ہے، اور یہ بہت اہم ہوتا ہے تاریخ میں. جب قوم مایوسی کے عالم میں تھی، جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس وقت آپ نے حامی بھری، بلکہ اپنے آپ کو پیش کیا اور آپ یہاں پر آئے اور آپ نے اس پروگرام کو جاری کیا. ٹھیک ہے، یہاں پہلے یہ کام کچھ ہو رہا تھا لیکن بم نہیں بنایا جا رہا تھا، اٹامک انرجی مشن موجود تھا، لیکن یہ کام تیز ہوا یا بننا شروع ہوا، اس میں جان پڑی، وہ ڈاکٹر خان کے آنے سے پڑی ہے. اولیت کا بھی انہیں درجہ دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک اپنی جگہ اہم بات ہے. اچھا، پھر ان کو اس وقت کے وزیر اعظم نے ذوالفقار علی بھٹو نے سراہا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی قابل ہے اور یہ کام کر لے گا. ذوالفقار علی بھٹو کوئی عام آدمی نہیں ہے، صاحب نظر آدمی ہے، وہ زیرک آدمی ہے. اس نے ڈاکٹر خان پہ اعتماد کیا. تو یہ بات بھی قابل ذکر ہے اور قابل فہم بات ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹر خان پہ اتنا اعتبار کیا جا رہا ہے تو کوئی اس کی وجہ ہوئی ہوگی. اور پھر حکومت نے انہیں اعزازات سے نوازا ہے. حلال امتیاز دیا، نشان امتیاز ایک بار دیا، دوسری بار دیا. انجینئرنگ ریسرچ لیب کا نام جو ہے ڈاکٹر اے کیو خان کے نام پہ رکھ دیا گیا. پھر جو ہے محسن پاکستان عوام کی طرف سے کہا گیا، گویا وہ کچھ کر رہے تھے تبھی ان کو یہ اعزازات ملے نا. تو یہاں تک یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ خان صاحب نے اس پروگرام کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور انتہائی اہم کیا ہے. اس لیے ان کی مرکزی حیثیت برقرار رہتی ہے. رہی یہ بات کہ وہ کسی کو کریڈٹ نہیں دیتے، سارا کریڈٹ خود لیتے ہیں، تو یہاں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب اپنی پوری ٹیم کو کریڈٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم 10,000 لوگ تھے، اس میں سے 2,000 اتنے متعلق تھے، 17 اس میں یہ سائنسدان تھے، 200 یہ لوگ تھے. اور وہ ان انجینئرس کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں جنہوں نے باہر سے بلوایا تھا، جو ان کو ضرورت تھے. تو خان صاحب کریڈٹ دیتے ہیں. اور اگر یہ کوئی کہے کہ خان صاحب ذاتی تشہیر زیادہ کرتے رہے ہیں، ڈاکٹر خان نے اپنی تشہیر کے لیے ذرائع کو زیادہ استعمال کیا ہے، تو بھائی اگر کوئی آدمی کارنامہ سر انجام دیتا ہے اور اس کا کریڈٹ لینے کی خواہش رکھتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے، اس میں کیا برا ہے؟ یہ پہلے نوعیت کے جو معترضین تھے ان کی خدمت میں میری گزارشات تھی. دوسرے نقطے پہ آتے ہیں. ریاستی جو معاملہ ہوا خان صاحب کے ساتھ، بیرونی دباؤ تھا، خاص کر کے 9/11 کے بعد جب تناظر بدل گیا تو خان صاحب پہ یہ الزام تھا کہ وہ نیوکلیئر جو ہے اس کو بیچ رہے ہیں، وہ دوسرے ممالک کی مدد کر رہے ہیں، ان کو بنا کے دے رہے ہیں، خصوصاً اسلامی ممالک کو بنا کے دے رہے ہیں. یہ خان صاحب پہ اعتراض تھا. بیرونی دباؤ بہت زیادہ تھا. حکمران جو ہے اس وقت مشرف تھے. مشرف اور خان صاحب کے درمیان کچھ معاملہ ہوا. ایک تو ذاتی کلیش ہے، شخصیت کا کلیش ہے. 90 کی دہائی کی جو بڑی شخصیت ہے وہ ڈاکٹر اے کیو خان تھے، اور ادھر مشرف بھی خود کو بہت کچھ سمجھتے تھے. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا نظریاتی کلیش بھی تھا دونوں شخصیات میں. ایک جو ہے وہ سیکولر مائنڈیڈ تھا، ایک مذہبی ذہنیت کا حامل آدمی تھا، ایک وہ اسلام اور بھائی چارہ اور امت کا تصور رکھتا تھا، اور ایک جو ہے مشرف دوسرے تناظر کا آدمی تھا. لیکن اس سب سے ہٹ کر بیرونی دباؤ جب آتا ہے خان صاحب کے اوپر، جو ہے وہ مقدمہ چلانے کی بات ہوتی ہے، انہیں امریکہ کے حوالے کرنے کی بات ہوتی ہے، یہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بیرونی دباؤ تھا، آپ کہتے ہیں جی ملکی مفاد میں تھا. تو خان صاحب نے جو پہلے قربانی دی ہے، اگر ملکی مفاد میں تھا ایسا کرنا، خان صاحب سے معافی منگوانا یا ان کو عہدے سے ہٹا دینا یا انہیں نظر بند کر دینا، تو ڈاکٹر خان جو ہے وہ مطمئن ہوتے اس پہ، وہ خوش ہوتے کہ اس قوم کے لیے میں نے ایک بار قربانی دی ہے، دوسری بار پھر دے رہا ہوں. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ملکی مفاد میں یہی بہتر تھا جو آپ نے ڈاکٹر خان کے ساتھ کیا، تو پھر ڈاکٹر خان کو اس پہ مطمئن ہونا چاہیے تھا. لیکن بات تو یہ ہے ڈاکٹر خان تو اس پہ مطمئن نہیں تھے، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ گزر تو خیر گئی ہے تیری حیات قدیر، ستم ظریف مگر کوفیوں میں گزری ہے. یہ کہنے کی نوبت کیسے آئی اگر ملکی مفاد میں تھا؟ اور خان نے یہ بھی کہا کہ سب سے بڑا پچھتاوا مجھے اس قوم کے ساتھ نیکی کرنے کا ہے. اگر آپ اس کو اعتماد میں لیتے تو ان کی بیٹی، ان کی اولاد یا وہ خود شکوہ کناہ نہ ہوتے.
ان کو شکایت تھی، وہ آپ سے شکوے کر رہے تھے۔ یہ دو باتیں ہوئیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ کو خبر ہی نہیں تھی، اور ڈاکٹر خان جو ہے اسلامی ممالک کو جو ہے وہ بم دے رہے تھے اور وہ چیزیں بیچ رہے تھے۔ تو بھائی یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ ممکن ہے کہ اتنی ریاست کی طاقت کے ہوتے ہوئے، ایجنسیوں کے ہوتے ہوئے، فرد واحد جو ہے، فرد واحد اگر بم بنا نہیں سکتا تو بیچ کیسے سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ لوگوں کے اندر کے لوگ شامل تھے، آپ پوری ریاستی مشینری ان کے ساتھ تھی، آپ لوگ چاہتے تھے ایسا ہو، اور جب آپ پکڑے گئے تو پھر سب کچھ خان صاحب پہ ڈال دیا اور انہیں قربانی کا بکرا جو ہے وہ بنایا گیا۔ اچھا، اس بات پر بھی پھر بات کریں کہ اگر وہ جو خان صاحب کام کر رہے تھے کیا ملکی مفاد کے خلاف تھا؟ وہ تو ملت کے تصور کو لے کر چل رہے تھے۔ کیا وہ غدار تھے؟ کیا انہیں وطن سے غداری کی تھی؟ یقیناً آپ کہیں گے نہیں، اور آپ نے پہلے بھی کبھی نہیں کہا کہ وہ غدار تھے۔ یا پھر انہوں نے یہ بھیج کر کوئی جائیدادیں بنائی ہوں، کوئی ذاتی اثاثے غیر معمولی بنائے ہوں، تو بتائیے، جس میں قوم کی دولت لوٹی جا رہی ہو، یا جو ہے قوم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، یا ملک سے غداری ہو رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی اس وقت کی۔ تو اس کے بعد جب معاملات آگے چلتے ہیں، جب وہ خاص دورانیہ گزر گیا، جب بیرونی دباؤ تھا، 9/11 کے اثرات جو ہے ہٹ گئے، اس کے بعد تو ڈاکٹر خان کو ان کا مقام و مرتبہ دینا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ موجود تھے اسی شہر میں، لیکن جنازے میں شرکت نہیں کر سکے، سرکاری اعزازات اس درجے کے نہیں دیے گئے، وہ احترام نہیں دیا گیا، ریاست نے انہیں اپنایا نہیں۔ اس کے بعد تو اپنانا چاہیے تھا۔ وہ آگے چل کے یہ نوبت آتی ہے کہ ریاستی سطح پہ اعلان ہوتا ہے کہ وہ ہمارے قومی ہیرو نہیں ہیں۔ تو یہ اس کے بعد معاملات ان کے ساتھ رہے۔ اب تیسرے درجے کے معترضین یا مخالفین کی طرف آتے ہیں۔ وہ سیاسی جماعت ہے اور نون لیگ ہے۔ نون لیگ کا واضح موقف یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایٹم بم کا کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے نواز شریف صاحب کو دیا جائے گا۔ اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں، لیکن یہ انتہائی اخلاقی طور پہ پست بات ہے، تہذیبی طور پہ پست بات ہے، فکری طور پہ پست بات ہے۔ یہ شعوری زوال کی عکاسی کرتی ہوئی سوچ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، ایک بڑا فیصلہ تھا، وزیر اعظم ہی نے منظوری دینی تھی، عالمی دباؤ تھا، نواز شریف صاحب نے، ان کی کیبنٹ نے، اس وقت کے حکمرانوں نے یہ دباؤ قبول کیا اور جو ہے وہ دھماکے کیے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑا کارنامہ ہے، یہ میاں صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں جاتا دھماکے، لیکن یہ فرد واحد کو نہیں جاتا، یہ صرف میاں صاحب کو نہیں جا سکتا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوگا، جنہوں نے بنوایا، جنہوں نے یہ پروگرام لانچ کیا، جس نے ان کو چلنے دیا، جس نے جاری رکھا اور یہاں تک بات پہنچی۔ وہ ڈاکٹر خان صاحب کریڈٹ دیتے ہیں، وہ بھٹو کو کریڈٹ دیتے ہیں، وہ اسحاق خان کو کریڈٹ دیتے ہیں، وہ ضیاء الحق کو کریڈٹ دیتے ہیں، وہ ظفر اللہ جمالی کو کریڈٹ دیتے ہیں، یہ بہت سارے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو ایٹم جب بن گیا تھا تو اس کے بعد چلانا ٹھیک ایک بڑی بات ہے، لیکن یہ بات زیادہ اہم ہے کہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ایٹم بن چکا تھا، بہت پہلے بن چکا تھا۔ 1984 میں ڈاکٹر خان کے بقول وہ ضیاء الحق کو لکھ چکے تھے کہ جناب صدر بم تیار ہے، 1 ہفتے کے نوٹس پہ ہم دھماکے کر سکتے ہیں۔ یہ بن چکا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ اور بھی پروجیکٹ جو ہے وہ لگا رہے تھے۔ مشرف کے بات کے ساتھ اس بات کو جوڑوں گا کہ وہ غوری 1، غوری 2 اور غوری 3 پہ بلکہ کام کر رہے تھے 1-2 بنانے کے بعد، جو حامد میر اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جب 4000 رینج کرنے کی بات کی ایوب خان صاحب نے، تو مشرف نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بھارت تک محدود رہیں، اسرائیل کی طرف نظر نہ کریں۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں نواز شریف صاحب کے اختلاف پہ۔ تو بھائی ایٹم بنانا بڑی بات ہے، چلانے کا فیصلہ وہ چل جاتا، جب ضرورت پیش آتی تو ٹیسٹ بھی ہو جاتا۔ بہرحال آپ نے کیا، آپ کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر خان قومی ہیرو نہیں ہیں، یا انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ فکری پستی کی عکاسی کرتی ہوئی بات ہے۔ ڈاکٹر خان ہیرو اس معاملے میں ہیں، آپ کو بھی کچھ کریڈٹ جاتا ہے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا۔ چوتھی نوعیت کے معترضین پہ آتے ہیں۔ یہ ایک مخصوص سیکولر طبقہ ہے۔ ان کے 2 بڑے اعتراضات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر ایوب خان جہادی ہیں، یہ مذہبی انتہا پسند ہیں، یہ اسلامی ممالک کو جو ہے وہ بم دے رہے تھے۔ یہ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی درس دینے لگتے ہیں اور انسان دوستی کا درس دیتے ہیں کہ ہتھیار ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر خاص کر چوری کر کے لانا وہاں سے چیزیں، اس طرح کے کچھ اعتراضات ان کے ہیں۔
تو میں دونوں تینوں باتوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہنا کہ یہ جہادی ہیں یا مذہبی انتہا پسند ہے، بھائی اسلام کا 1400 سال کا ایک نظام موجود ہے، یہ اسلامی فکر ایگزسٹ کرتی ہے، 56 اسلامی ممالک ہیں، یہ سوچ مضبوط ہے اور اس میں بھائی چارے اور اتحاد کی بات ہے، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے یہ درس ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ان کا آئین اسلامی ہے، ایسے ملک اور معاشرے میں اگر ایسی سوچ پروان چڑھتی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ آپ کیوں سیکھ پا رہے ہیں اگر وہ اپنے ہی دوسرے اسلامی ممالک کو مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو آپ اس کا برا کیوں مناتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ ہر انسان دوست، ہم پسند آدمی ہتھیاروں کا، ہر طرح کے ہتھیاروں کا مخالف ہے، ہم بھی ہیں، لیکن آپ سے پوچھا جائے کہ باقی دنیا بھی ہتھیار نہ رکھے یا صرف ہم ہی نہ رکھیں، تو آپ کہیں گے نہیں سبھی کے نہیں ہونے چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ سبھی کے پاس ہے پھر ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، یعنی ظاہر ہے آپ کہتے ہیں ہم نے ایٹم ٹھیک بنایا ہے، ہمارے پاس ہونا چاہیے، باقیوں کے پاس ہے، ہمارا جغرافیہ ایسا ہے، ہمارے مسائل ایسے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے تو پھر دوسروں کے پاس کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ اچھا جس طرح بنایا آپ نے اس طرح دوسرے بھی تو بنائیں گے نا، اخلاقیات اور چوری کی کیا بات ہے؟ اس میں تو مشرف نے بہت مناسب بات کی تھی اقوام عالم سے، ان سے کہا تھا کہ جس طرح آپ نے بم بنایا اسی طرح ہم نے بھی بنایا ہے، اسی طرح اور بھی بنائے ہیں، اسی طرح اور بھی بنائیں گے، اور یہ بات عدالت میں بھی چلی تھی کہ جو ہے بم چوری ہوا ہے، تو بھائی علم چوری نہیں ہوتا ہے، جس طرح باقیوں نے سیکھا اس طرح ہم نے بھی سیکھا ہے، تو یہ ایک بات ہے، ایک اسلامی فکر موجود ہے اور دنیا ایسے ہی بناتی آئی ہے، ایسے ہی بنائے ہیں، تو اپنی بار آپ خود بنا لیں اور دوسروں کو اخلاقیات کا درس دیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ امن کی بات البتہ کرتے رہنا چاہیے۔ حاصل کلام پہ آتے ہیں، حاصل کلام یہ ہے کہ یہ کارنامہ سر انجام دینا کسی ایک آدمی ہی کا حادثہ نہیں ہے، یہ ظاہر ہے ریاست اس میں شامل ہوتی ہے، اس میں فیصلہ ساز ہوتے ہیں، اس میں قربانی دینے والے ہوتے ہیں اور ہیں، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا حصہ ہے، اس میں ضیاء الحق کا کردار ہے، اسحاق خان کا کردار ہے، اور بہت سارے گمنام لوگ بھی ہیں اس مشن پہ، اس مقصد کے حصول میں۔ کتنے لوگ مارے گئے، خان نیٹ ورک جس کی بات کی جاتی ہے، کتنوں نے قربانیاں دی، کتنوں نے جانیں دی ہیں، کس نے کیا کیا کچھ داؤ پہ لگایا ہے، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، کوئی شروع کرنے والے تھے، کوئی اس کو جاری رکھنے والے تھے، کوئی بنانے والے تھے، کوئی اس کی حفاظت کرنے والے تھے، کوئی اس کا ٹیسٹ کرنے والے تھے، یہ قومی اثاثہ ہے۔ میں نون لیگ کو بھی اور ریاست کو بھی یہ کہوں گا، یہ قومی اثاثہ ہے، اگر آپ نے بنا لیا ہے یہ اہم بات ہے، اس پہ مل کے جشن منانا چاہیے، بجائے اس کے کہ کہیں کہ مجھے کریڈٹ دیں یا مجھے دیں۔ اب آگے چلتے ہیں، خان صاحب پہ بات کرتے ہیں۔ حاصل میں خان صاحب نے اس کے لیے بہت قربانی دی ہے، بہت رسک اٹھائے ہیں، انہوں نے ہالینڈ میں اپنی جاب کا رسک اٹھایا ہے، اپنی جان کا رسک اٹھایا ہے، اور حب الوطنی کا جذبہ دیکھیں، 1971 میں بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آتا ہے، پاکستان ٹوٹتا ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے، نفسیاتی طور پہ بالکل ٹوٹ چکے ہیں، ایسے میں فیصلہ کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ محبت اور حب الوطنی کا جذبہ ان کا بیدار ہوتا ہے۔ پھر 1974 میں انڈیا جو ہے وہ پہلا اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کر لیتا ہے، اس سے بھی آپ کا خطہ دباؤ میں آتا ہے، تو ایسے میں ایک آدمی اپنی جان کا اور اپنی جاب کا رسک لیتا ہے اور وہاں سے وہ دستاویزات کی نقول تیار کرتا ہے اور آپ تک آ جاتا ہے۔ پھر یہاں جب آ رہا ہے کتنا بڑا رسک ہے، کوئی پتہ نہیں پاکستان میں یہ مقصد میں اپنے کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کیا پتہ مجھے سپورٹ کریں گے نہیں کریں گے، غریب ملک ہے، سرمایہ ملے گا نہیں ملے گا، میرا کیا بنے گا، میں یہ کام کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، یہ بہت بڑا رسک تھا جو انہوں نے لیا ہے اور انتہائی اہم کام انہوں نے آ کے کیے ہیں۔ ڈاکٹر خان کا کلیدی کردار ہے اس میں، انہوں نے وہ کیا، ان کے بغیر شاید ہی ہو جاتا، لیکن اتنے جلدی ہوتا، اتنا کامیاب ہوتا، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر خان اس جو فلم کے باقاعدہ ہیرو ہیں، مرکزی کردار ہیں، انتہائی اہم ہیں، آپ کو انہیں ہیرو ماننا پڑے گا، ان کو ہیرو شپ پہ رکھنا پڑے گا، وہ آج بھی ہیرو ہیں، وہ کل بھی ہیرو رہیں گے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ نیکی کرتا ہے بلکہ اس پہ احسان کرتا ہے تو پھر اس کا احسان ماننا چاہیے۔ اگر آپ ایسے ہی معافیاں منگوائیں گے، جبری طور پہ ریٹائر کریں گے، معزول کریں گے، نظر بند کریں گے، سرکاری سطح پہ اس کو نہیں سراہیں گے، تو پھر آپ یہ توقع نہ رکھیں، خدا کی قسم یہ توقع نہ رکھیں کہ کوئی آپ پر احسان کرے گا یا آپ کے ساتھ نیکی کرنے کا سوچے گا بھی۔
جو میرے ساتھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے، اب اس کے بعد بلا کوئی کیا چراغ بنے۔ محسن پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔